بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلدی ٹی وی میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ اور صحت مند زندگی عطا فرمائے، اور ماہ رمضان میں آپ کے نماز، روزے اور دوسری عبادات کو منظور فرمائے۔ چند دوست مسلسل پہلے ماہ رمضان سے لے کر ابھی تک میں سے کر رہے تھے، میں سمجھا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن وہ نہیں سمجھے کہ ہم جب بھی روزہ افطار کرتے ہیں تو ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں گیس بن جاتا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ افطاری کس چیز سے کرتے ہیں، تو وہ کہنے لگے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے سموسے سے افطاری کی، کوئی کہتا ہے میں نے پکوڑے سے افطاری کی، تو ایک دوست کہتا ہے کہ میں نے دو سوڈا وغیرہ سے افطاری کی۔ تو بھائی افطاری کے وقت ان چیزوں سے مکمل پرہیز کریں، سموسے، پکوڑے اور تلی ہوئی اشیاء جتنی بھی ہیں ان کو کھانے سے مکمل پرہیز کریں، اور آلو کو بالکل فی الحال چھوڑ دیں، کیونکہ آلو ایک ویسی سبزی ہے جو ہضم ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لیتی ہے، اور 1 گھنٹے تک یہ معدے میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے معدے اور دوسری بیماری میں مبتلا افراد آلو بالکل استعمال نہ کریں۔ ہاں البتہ بچوں کے لیے آلو فائدہ مند ہیں، بچوں کو بغیر بیسن کے آلو کی چپس بنا دیں، اور کوشش کریں کہ آپ افطاری میں کھجور اور مختلف قسم کے پھل استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور ایک صحت مند افطاری رہے۔ گھر میں بنی فروٹ چاٹ اور دہی بھلے بھی صحت کے لیے بہترین، زبردست ہیں، بھرپور ہیں، آپ انہیں کھا سکتے ہیں۔ مشروبات میں آپ یہ کولڈ ڈرنکس اور دو سوڈا وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں۔ لیموں کی شکنجبین، عملی آل بخارے کا شربت تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور زبردست ہے۔ کسی بھی اچھے پرسار سٹور سے 1 کلو عملی اور 1 کلو آل بخارا گھر لا کر رکھ لیں، 1 ماہ کے لیے یہ کافی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت 1 جگ پانی میں 10 یا 12 آل بخارے، کچھ مقدار عملی، تھوڑا سا کالا نمک اور شکر یا چینی ڈال کر فریج میں رکھ لیں۔ افطاری سے پہلے اچھی طرح مکس کر لیں، پھر افطاری اسی شربت سے کریں۔ اپنے بچوں کو بھی پلائیں، یہ شربت آپ کے معدہ، جگر، گردوں کے لیے بہترین، زبردست ہے۔ اپنے بچوں کو اسی شربت کی عادت ڈالیں، کولڈ ڈرنک سے بالکل دور رکھیں۔ روح افزا، جام شیریں وغیرہ میں بھی لیموں اور تخم بالنگا ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ تخم بالنگا میں دودھ سے بھی زیادہ کیلشیم موجود ہوتے ہیں۔ افطاری میں یہ گیس والے مشروبات جیسے کولڈ ڈرنکس، دودھ، سوڈا، اس سے مکمل پرہیز کریں، یہ آپ کے گردوں پر برے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ کسی قسم کا مشروب جو آپ استعمال کرتے ہیں افطاری کے وقت 1-2 گلاس سے زیادہ بالکل نہ پیجیے۔ تھوڑا کچھ کھا کر نماز کے بعد مزید پانی یا شربت وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین صحت مند رہنے کے لیے ایک صحت مند افطاری ہے جو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔